بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہوا کے مسائل میں مسئلہ نمبر 16، نیت باندھنے کے بعد سبحانک اللہم کی جگہ کسی نے دعائے قنوت پڑھی۔ سبحانک اللہم پڑھنا چاہتی تھی لیکن اللہم انا نستعینک ونستغفرک زبان سے نکل گیا تو سجدہ سہوا واجب نہیں ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر الحمد کی جگہ دعائے قنوت پڑے گی یا الحمد کی جگہ تحیات پڑے گی تو سجدہ سہوا واجب ہوگا۔ فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر الحمد کی جگہ التحیات یا کچھ اور پڑھنے لگی تو سجدہ سہوا واجب نہیں ہے۔ فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں الحمد نہیں پڑھی، اس کی جگہ تحیات پڑھی یا کچھ اور پڑھنے لگی غلطی سے اور پھر اس کو یاد آیا تو اس صورت میں بھی سجدہ سہوا واجب نہیں ہے، کیونکہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الفاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 17، 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز میں بیچ بیٹھنا بھول گئی۔ 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز میں بیچ میں بیٹھنا بھول گئی، دوسری رکعت پہ بیٹھنا ہوتا ہے لیکن یہ بھول گئی اور 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑی ہو گئی تو اگر نیچے کا آدھا دھڑ ابھی سیدھا نہ ہوا ہو تو بیٹھ جائے اور تحیات پڑھ لے تب کھڑی ہو، اور ایسی حالت میں سجدہ سہوا کرنا واجب نہیں ہے۔ اور اگر نیچے کا آدھا دھڑ سیدھا ہو گیا ہو تو اب نہ بیٹھے بلکہ کھڑی ہو کر 4 رکعت پڑھ لے، اخیر میں بیٹھے اور سجدہ سہوا کر لے، اس صورت میں سجدہ سہوا واجب ہے۔ اگر سیدھی کھڑی ہونے کے بعد پھر لوٹ آئے گی اور بیٹھ کر التحیات پڑھے گی تو گناہگار ہوگی اور سجدہ سہوا کرنا اب بھی واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 18، اگر چوتھی رکعت پر بیٹھنا بھول گئی تو اگر نیچے کا دڑ بھی سیدھا نہیں ہوا تو بیٹھ جائے اور التحیات درود وغیرہ پڑھ کے سلام پھیرے اور سجدہ سہوا نہ کرے، اور اگر سیدھی کھڑی ہو گئی ہو تب بھی بیٹھ جائے اور پھر سجدہ سہوا کرے، اور اگر کھڑے ہونے کے بعد الحمد پڑھی ہو یا سورت پڑھ چکی ہو یا رکوع کے قریب پہنچ کر رکوع بھی کر چکی ہو تب بھی واپس آ کر بیٹھ جائے اور دوبارہ التحیات پڑھ کے التحیات تو اس نے نہیں پڑھا، التحیات پڑھ کے سجدہ سہوا کر لے۔ البتہ رکوع کے بعد بھی یاد نہ آیا اور 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو فرض نماز پھر سے پڑھے، یہ نماز نفل ہو گئی، 1 رکعت اور ملا کے پوری 6 رکعت کر لے اور سجدہ سہوا نہ کرے۔ اور اگر 1 رکعت اور نہیں ملائی، چوتھی پر نہیں بیٹھی، 5ویں کے لیے کھڑی ہو گئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ آپ چھٹی ملاتے تو یہ سارے نفل ہو جاتے، لیکن اس نے 1 رکعت اور نہیں ملائی، 5ویں کا سجدہ کر لیا یا 5ویں رکعت پر سلام پھیر دیا تو یہ 4 رکعتیں نفل ہو گئی اور 1 رکعت ضائع ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 19، اگر چوتھی رکعت پر کوئی بیٹھی اور التحیات پڑھ کے کھڑی ہو گئی، اس سے پہلے والے مسئلے میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں چوتھی رکعت پہ نہیں بیٹھی ہے، یہاں چوتھی رکعت پر بیٹھ گئی اور التحیات پڑھ کے کھڑی ہو گئی، وہاں جو تھا بغیر التحیات کے کھڑی ہو گئی تھی، یہاں التحیات پڑھ کے کھڑی ہو گئی تو سجدہ کرنے سے پہلے یعنی 5ویں رکعت کے سجدہ کرنے سے پہلے جب یاد آئے بیٹھ جائے اور التحیات نہ پڑھے بلکہ بیٹھ کر فوراً سلام پھیر کے سجدہ سہوا کرے، کیونکہ التحیات تو پہلے پڑھ چکی ہے، فوراً سلام پھیر کے سجدہ سہوا کرے۔ اور اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کر چکی تب یاد آیا تو اب 1 رکعت اور ملا کے 6 رکعت پڑھ لے، اس میں 4 فرض ہو گئی اور 2 نفل، اور اس صورت میں 6ٹھی رکعت پر سجدہ سہوا بھی کرے۔ اگر 5ویں رکعت پر سلام پھیر دیا اور سجدہ سہوا کر لیا تو برا کیا، 4 فرض تو ہو گئے البتہ 1 رکعت ضائع ہو گئی۔ مسئلہ نمبر 20، اگر 4 رکعت نفل نماز پڑھی اور بیچ میں بیٹھنا بھول گئی، اگر 4 رکعت نفل نماز پڑھی، یہاں مسئلہ سمجھو، نفل اور بیچ میں بیٹھنا بھول گئی تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو تب تک
یاد آنے پر بیٹھ جانا چاہیے، اگر سجدہ کر لیا تو خیر تب بھی نماز ہو گئی، اور سجدہ سہوا ان دونوں صورتوں میں واجب ہے۔ یہ آج کے مسائل ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔